دوستو آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں حضرت عباس علمبردار کون تھے اور کربلا کے میدان میں ان کی شہادت کس طریقے سے ہوئی۔ تو آپ سے گزارش اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو۔ پیارے دوستو، حضرت علی نے 2 نکاح فرمایا تھا۔ فاطمہ کے انتقال ہو جانے کے بعد سے بنین سے آپ نے نکاح فرمایا حضرت علی نے، تو انہی کے لڑکے ہیں، بنین کے لڑکے ہیں عباس علمبردار۔ ان کے والد کا نام ہے حضرت علی اور ماں کا نام بنین ہے۔ تو پیارے دوستو، اور یہ امام حسین کے بھائی لگیں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو مختصر سا تعارف کرایا۔ حضرت عباس علمبردار حضرت علی کے بیٹے ہیں اور امام حسین کے بھائی ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عباس علمبردار امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں گئے تھے۔ دوستو، جیسا کہ تاریخ پڑھنے والوں نے یہ جانتے ہیں اور تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ محرم کی 7 تاریخ پر امام حسین کے ساتھیوں پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے پیاس کی شدت اس طریقے سے بڑھ گئی کہ زبان باہر آنے لگی اور منہ خشک ہو گیا۔ اور اس طریقے سے جب پیاس کی شدت بڑھ گئی تو حضرت سکینہ نے آ کر اپنے چچا عباس علمبردار سے کہا، اے چچا، ابھی 6 ماہ کا علی اصغر اتنا پیاسا ہے کہ اس کی منہ سے بار بار زبان باہر آ رہی ہے، اور امام حسین اس قدر پیاس کی اور شدت کے عالم میں ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز پڑھتے ہیں تو بیٹھتے ہیں تو اٹھ نہیں پاتے۔ اس طریقے کی جب باتیں کرتی ہے حضرت عباس علمبردار نے، جب حضرت سکینہ کی یہ بات سنی تو آپ بالکل جوش میں آئے اور عباس علمبردار گھوڑے پر سوار ہوئے۔ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد سے یزیدیوں کو چیرتے پھاندتے ان کو کاٹتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ پیارے دوستو، دریائے فرات کے کنارے پہنچنا تھا کہ سب سے پہلے حضرت عباس علمبردار نے گھوڑے کو دریائے فرات کے پانی کی سمت اس کا منہ لگایا کہ تو بھی میرا گھوڑا بھی پیاسا 3 دن سے، تو بھی پانی پی لے۔ لیکن چنانچہ دوستو، حضرت عباس علمبردار کے گھوڑے نے پانی نہیں پیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آقا حسین، داتا حسین، مولا حسین ابھی وہ پیاسے ہیں تو میں کیسے پی سکتا ہوں۔ چنانچہ گھوڑا نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے جب حضرت عباس علمبردار دونوں ہاتھوں کے چلو بنا کر جب دریائے فرات کے پانی کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو وہ بھی پانی پینے جاتے ہیں تو کبھی سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے، کبھی سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے، کبھی ان کو اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے بھی پانی نہیں پیا۔ پیارے دوستو، دریائے فرات پر پہنچنے کے بعد سے عباس علمبردار کے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا اور حضرت عباس علمبردار نے پانی نہیں پیا۔ تو دوستو، حضرت عباس علمبردار کے پاس ایک مسکیجہ تھا، انہوں نے مسکیجے کا اندر پانی بھر لیا۔ پانی بھر لینے کے بعد سے جب آپ پلٹے تو یزیدیوں نے اس طریقے سے حملہ کیا آپ کے اوپر کہ آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا، اور گھوڑا زخمی ہو جانے کے بعد سے لہو لہان ہو گیا، اور اتنی شدید تیر آنے لگی کہ حضرت عباس علمبردار بھی اس طریقے سے تیر لگنے کی وجہ سے وہ بھی زخمی ہو گئے۔ لیکن پیارے دوستو، حضرت عباس علمبردار نے
کربلا کے میدان میں وہ تلوار چلایا ہے کہ بہت سے زیادہ یزیدیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ دوستو حضرت عباس علمبردار اس طریقے سے بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور بہت سارے یزیدیوں کو انہوں نے قتل کیا، اور گھوڑے پر بیٹھ کر دریائے فرات کا جو پانی بھرے تھے اس پانی کو لے کر اب جب آپ آنے لگے تو دشمنوں نے اس طریقے سے تیر کا حملہ کیا کہ آپ کا ایک بازو مبارک کٹ کر زمین پر گر گیا، چنانچہ دوسرے بازو میں آپ نے پانی کو پکڑ لیا۔ حضرت عباس علمبردار کو جب اس طریقے سے دشمنوں نے تیر چلایا تو آپ کا دوسرا بازو بھی کٹ کر گر گیا، اور اس طریقے سے آپ نے دریائے فرات کا جو آپ نے مسکیجے میں پانی بھرا تھا اس پانی کو آپ نے منہ میں دبایا، اور آپ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بھی گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ کچھ ہی فاصلے پر امام حسین کا خیمہ تھا اور کربلا کے میدان میں عباس علمبردار بالکل ہی خیمے کے قریب آ گئے، لیکن دشمنوں نے اس طریقے سے تیر چلایا کہ آپ کا جو مسکیجہ تھا وہ چھلی ہو گیا، یعنی پھٹ گیا، اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ امام حسین کے لیے، سکینہ کے لیے، اصغر کے لیے کربلا کے میدان میں جو پانی لانے کے لیے گئے تھے اپنے گھر والوں کے لیے، وہ پانی راستے میں ہی اس طریقے سے جو دشمنی کیا یزیدیوں نے، اور تمام تیر مار کر اور مسکیجے کو چھلی کر دیا۔ چھلی کرنے کے بعد سے آپ زمین پر نیچے جب اس طریقے سے پانی بہہ گیا تو آپ کو تیروں سے زخمی ہو گئے تھے، تو اس طریقے سے آپ گھوڑے سے نیچے آئے اور نکاحت کے عالم میں ہیں، اور آقا حسین کی طرف کہہ رہے ہیں، اے آقا حسین مجھے معاف کیجئے، میں عباس علمبردار آپ کا بھائی، میں آپ کے لیے پانی نہیں لا سکا، سکینہ کے لیے پانی نہیں لا سکا، اصغر کے لیے پانی نہیں لا سکا۔ جب اس طریقے سے نکاحت کے عالم میں بات کرتے ہیں تو امام حسین اور کہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے بھائی عباس علمبردار کو اس طریقے سے آپ نے صبر کی تلقین کیا اور عباس علمبردار شہادت کو نوش کیے۔ پیارے دوستو، حضرت عباس علمبردار کی شہادت آج بھی دنیا کو رنگ لائی ہے۔ امام حسین کے وہ بھائی تھے اور انہوں نے کربلا میں پانی لانے کے لیے گئے تھے لیکن پانی تو نہیں لا سکے، لیکن وہ بہادری سے لڑے کہ آج بھی دنیا حضرت عباس علمبردار کی طاقت اور بہادری اور جانثاری کو جان کر دنگ رہتی ہے کہ 22,000 کا نرگا تھا، اس میں یہ کہ مرد مجاہد چیرتا ہوا صفوں کو دریائے فرات پر پہنچ گیا اور پانی بھر کے جب پلٹا تو اس کو شہادت کا جام نوش کیا۔ پیارے دوستو، یہ ہیں حضرت عباس علمبردار جو امام حسین کے بھائی ہیں، اور دوستو جب ان کی شہادت ہو گئی تو امام حسین نے کہا تھا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔